अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2026 के 10 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इनके वज़रा और ओहदेदारों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसके बरअक्स खान साहब की फैमिली डट कर खड़ी हुई है। इस वक्त भी अडियाला के बाहर एक जंग का समा है। गो के खान साहब की तीनों बहनें तन्हाई का शिकार हैं। कारकुनान की उतनी बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक शख्स के अंदर एक इज्तमा है, एक जमूद है, एक बड़ी तादाद में लोगों का जमे गफीर है। तो वो इस चीज़ का आश्कार है कि वो अपने भाई से मुलाकात कर रही हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर करना चाह रही हैं। इसके अलावा बात कोई नहीं है। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी कि वहाँ पर क्या हुआ। इसके अलावा असल खबर जो है वो आने वाले 48 घंटे के अंदर छुपी हुई है। कल भी एक दरख्वास्त लगी हुई है, परसों भी एक दरख्वास्त लगी हुई है, जबकि लंदन के अंदर बैठी हुई खान साहब की जो एक्स मिसेस हैं जमाइमा खान और उनके बेटों ने डिसाइड कर लिया है कि अगले 48 घंटे के अंदर जो करना है वो करना है, और इसी के आफ्टर शॉक से ही चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि BBC की एक स्टोरी है आरामको से मुताल्लिक, और वो क्या स्टोरी है, वो इनसाइडर है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जबकि अभी लोगों को तनकीद करने से भी मना कर दिया गया है, यानी इशारतन किनायतन ये कहा गया है कि आप दोस्त ममालिक के ऊपर तनकीद भी ना करें। यानी अगर तनकीद ना करें तो फिर क्या करें। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक भौचाल मचा हुआ है। उसकी कहानी क्या है, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जमाइमा खान ने क्या कहा है, ये बड़ी स्टोरी है, आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस वक्त अडियाला के बाहर क्या हुआ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। रावलपिंडी में अलीमा खान की PTI कारकुनों के हमरा अडियाला जेल जाने की कोशिश और दागल नाके पर उन्हें रोका गया। जदों को भी करने की मुबैना इतलात हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के इस दिन के मौके के ऊपर, मंगल के दिन आपको पता है मुलाकात का दिन होता है। बैरिस्टर गौहर सलमान, अकरम राजा, अली जमान एडवोकेट, इंतजार पंजूता, अब्दुलसलाम आफरीदी और ख्वाजा फारूक दागल नाके के ऊपर इस वक्त अफ्तार के टाइम के ऊपर भी मौजूद है। तमाम PTI के जो रहनुमा हैं उनको आगे जाने से फर्दर रोक दिया गया है। मैं यहाँ पर ये बात भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम के अंदर ये बोला है कि वो चाहते हैं कि एक कौमी हुकूमत बन जाए और इस मसले का तमाम हल निकाला जाए। तो मैंने पहले दिन से ये कह रखा है कि डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। मार्क बाय वर्ड्स, इनसे ज़्यादा तवक्को मत लगाइएगा, क्योंकि आखिर में वो उधर ही रहे। एक तो नए इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, दूसरा ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले। मैं कन्विंस्ड हूँ, ये मेरी राय है, कोई डिसएग्री कर सकता है। एक तो ये नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरा कौमी हुकूमत। भाई कौन सी कौमी हुकूमत? वो कौमी हुकूमत जिसकी ये बात कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सिवाय PTI के 1-2 जमातों के सारी जमातें मौजूद हैं। आप किस कौमी हुकूमत की बात करते हैं? फिर आप बतौर अपोजिशन लीडर हर जगह बैठ रहे हैं, इनके साथ उठ रहे हैं, कुछ जगहों के ऊपर नहीं भी बैठ रहे होंगे। फिर इलेक्शन, कौन सा नया इलेक्शन, जब आपका एक कन्विंस्ड स्टांस है और जब आपका एक फर्म स्टांस है कि 2024 की 8 फरवरी को इंतखाबात छीने गए, तो उस मैंडेट की वापसी के अलावा आप नए इलेक्शन की तरफ जाते हुए क्या साबित करना चाहते हैं? तो फिर इसका मतलब यह है कि आप सरेंडर तो कर गए। तो ये खान साहब का मौक़िफ़ तो नहीं है, खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ भी नहीं है। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, ये किसी को समझ में आके नहीं दे रही है। ज़रा सुनिएगा। कल इमरान खान को शफा अस्पताल मुंतकिल करने के ज़ाती मुआलजीन और फैमिली को रसाई देने के लिए डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से दायर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई है कल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगले 48 घंटे अडियाला जेल के ऊपर और खान साहब की बहनों के ऊपर जरूर नजर रखें कि क्या होता है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात के दिन के मौके के ऊपर इमरान खान की बहनें नौरीन खान और उज़मा खान दागल के मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों को अडियाला जेल जाने से रोक दिया है। एतजाज एहसन साहब भी आज खुलकर बोले
آج یہ اسپیشلی گئے تھے ایک کیس کی پیروی کے لیے، لیکن دستخط کیے بغیر ان کو وکیل مقرر کرنے کے حوالے سے کچھ اعتراضات تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس ملک کے لیڈروں کو اندھا کریں گے۔ اعتزاز صاحب کہتے ہیں 15% بینائی سے عمران خان کو کیا نظر آتا ہوگا؟ عمران خان کی آنکھ کے معاملے پر بہت بڑی سازش کی گئی ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ جبکہ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان عید بالکل گھر نہیں کریں گے۔ یہ علیمہ خانم صاحبہ کے جملے ہیں۔ جو لوگ ان کی ملاقاتیں نہیں کروا رہے وہ انہیں عید سے پہلے رہا کریں گے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے قید نہیں کیا گیا، موجودہ عالمی حالات اب بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو کیوں قید کیا گیا۔ اچھا جی، سابق وزیر اعظم عمران خان کی کچھ اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 12 مارچ کو سماعت کرے گا۔ شہباز شریف صاحب نے حد تک عزت کا کیس عمران خان صاحب کے خلاف فائل کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے حد تک عزت کیس میں عمران خان کا حق کے دفاع ختم کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو حق کے دفاع دے دیا جائے گا خان صاحب کو، اور سپریم کورٹ میں یہ اپیلیں دائر کی گئی۔ مجھے لگتا ہے جسٹس عائشہ ملک ہیں تو یہ حق کے دفاع خان صاحب کو مل جائے گا۔ عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے، ذاتی معالجین اور فیملی کو رسائی دینے کے لیے بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کی جانب سے دائر درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو یہ 3-4 اہم ڈیولپمنٹس ہیں خان صاحب سے متعلق، جو کہ آج منگل ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، داگل ناکے پہ روکا ہوا ہے، کافی فیملی ممبران اور کارکنان وہاں پر موجود ہیں۔ بہت بڑی سگنیفیکنٹ تعداد نہیں ہے، آپ تھامنیل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بے آسرا بے یار و مددگار خان صاحب کی 2 عدد بہنیں جو ہیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جبکہ آپ اگر ٹوٹل پارٹی کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو ہی کاؤنٹ کر لیں، اگر وہی اگر 500-500 لوگ بھی لے آئے تو کوئی 1,00,000-1,50,000 بندہ بنتا ہے، تو وہ نہیں۔ آج روزہ بھی ہے، منگل کا دن بھی ہے، اور کل اور پرسوں 2 دن یعنی اگلے 48 گھنٹے بڑی سماعتیں ہیں خان صاحب کے کیسز کو لے کر، اور ان سب کیسز کو لے کر خان صاحب کی فیملی لندن کے اندر ایک بڑی موو اس کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے اور ملاقاتوں کے ذریعے جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے آج سے یہ کام شروع ہو جائے گا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے پلس جہاں جہاں کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کے معاملے کے اوپر، خاص طور کے اوپر اس وقت جب کہ عدالتوں میں پیشیاں لگی ہوئی ہیں، کسی بھی طرح سے خان صاحب کو اڈیالہ سے اسپتال منتقل کروایا جائے۔ تو آج کسی بھی وقت یا کل کسی بھی وقت آپ یہ چیزیں آبزرو کریں گے۔ میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ جمائمہ خان اور زلفی بخاری صاحب اس سارے معاملے کے اندر پیش ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کو ایلیویٹ کیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں سعودی عرب کے ایشو کے اوپر۔ سعودی عرب کی سرکار، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، سعودی عرب کی سرکاری تیل کی کمپنی آرامکو کے چیف ایگزیکٹو امین الناصر نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں جہاز رانی اور تیل کی رسد میں رکاوٹ کا سلسلہ جاری رہا تو تیل کی عالمی منڈیوں پر اس کے تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ بحران اب تک خطے میں تیل اور گیس کی صنعت کو درپیش سب سے بڑا اور سنگین بحران ہے، حالانکہ اس شعبے کو ماضی میں بھی مختلف رکاوٹوں کا سامنا رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو وہ مشرق وسطیٰ سے 1 لیٹر تیل بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ بڑا اس وقت ٹینشن والی صورتحال ہے، اور یہ تیل رکنے سے اور باقی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن رکنے سے بہت مہنگائی بڑھنی ہے بھائی۔ ابھی اس کے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش جاری رہے گی تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ابھی میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا تھا کہ نیتن یاہو کی اسرائیلی حکام سے گفتگو ہوئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جنگ کب تک جاری رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے اور میں آپ کو بتا نہیں پا رہا۔ ادھر کینیڈا کے اندر بھی آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں ایک کاؤنسل خانے کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ اب کس نے کی ہے، کیسے کی ہے پتہ نہیں، جو حالات ہوئے ہیں، اگر امریکی کاؤنسل خانہ ہے تو امریکہ نے باقی دنیا کے ساتھ کیا ہے، تو لوگ آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ کوئی بھی دہشت گردی کے واقعات کی وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو گلوریفائی نہیں کرے گا، لیکن جس طرح کے واقعات بنا دیے گئے ہیں تو ریاکشن بھی تو آئے گا، تو اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بجلی میں بھی اب اضافے کا مبینہ طور کے اوپر امکان ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر دوسری جانب سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کا گھلا گھونٹنے کے لیے آج جو 3 عدد وزراء نے بیٹھ کے پریسر کی ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ وی آر ناٹ لیونگ ان اے کنگڈم، دس از at the end of the day indeed a hybrid, more importantly a super hybrid democracy, but it's a democracy کیسی بھی ہے، اس میں عام لوگوں کی جو رائے ہے اس کو رائے کی حد تک رکھا جائے۔ وہ اگر کسی بڑے شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے انفلوئنس، تو اس کو یہ بتایا جائے، اس کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ عوام کی رائے ہے، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔
بھائی اور آپ یہ فوجداری مقدمات کے جو باتیں کر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. سمپل سی بات ہے, جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, آپ کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. جب آپ کے پیٹرولیم والے کہتے ہیں کہ قیمت ہم بڑھا لیں گے, کسی نے ہمارا کیا اکھاڑ لینا ہے. تو اسی طرح جب آپ نے فورن پالیسی ڈیسائیڈ کرنی ہے, کسی نے اس گورنمنٹ کا کیا اکھاڑ لینا ہے. تو عوام کی رائے ہے, اس کو عوام کی حد تک رکھیں, لیکن اتنا نہ آگے جائیں کہ ایک طرف آپ پیٹرول. اچھا مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو حضرت پیٹرول شریف ہیں یہ بھی تو کیونکہ متبرک علاقوں سے آ رہے ہیں نا, کیا اس کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر بھی تنقید جائز ہے, یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر تنقید کے اثرات بھی بین الاقوامی سطح پر جائیں گے اور وہ تنقید کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور مقدمات ہوں گے. یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس سوال کا جواب بہرحال آنا چاہیے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ اڈیالہ جیل سے خبر آ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی 35 منٹ کی ملاقات کانفرنس روم میں کروا دی گئی ہے. احتشام کیانی صاحب اپڈیٹ کر رہے ہیں, احتشام کیانی صاحب یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی ہے. یہ ابھی لیٹسٹ آ رہی ہے جی. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل سے خبر آ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی 35 منٹ کی اب سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات کروا دی گئی ہے. لیکن کیا واقعی یہ ملاقات ہو گئی ہے, نہیں ہوئی ہے؟ جو بھی اپڈیٹ ہوگی, فردر جو چیزیں آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیب لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ یہ 11 ارب کا طیارہ لے کر کفایت شعاری کریں گے. شہباز شریف جب بیرون ملک دوروں پر جاتے ہیں, یہ 7 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, یہ کفایت شعاری کریں گے. اینڈ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. یہ بات اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر کرتے ہیں نا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت بھائی چیزیں جو ہے نا بالکل شفٹ مار جاتی ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ جو عمرے والی خبر تھی معیار بخاری کی, اس کے اوپر بات کرتی ہیں کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ بغیر تصدیق کے خبر اڑا دی جائے. یہ خبر قطعاً غلط ہے. آپ نے بھی تو بغیر تصدیق کے وہ گٹر کھلنے والی اور وہ جو خبریں تھیں, کبھی اس کی طرف بھی جائیں نا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ فرماتے ہیں ایسا بندہ سامنے لاؤ جس کا دنیا میں اعتبار ہو, لوگ اس کی عزت کریں, باوقار ہو, اس میں عزت نفس ہو, اندر سے چھوٹا نہ ہو. پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ کون ہے جو پاکستان کے مظلوموں اور امت مسلمہ کی آواز بن سکتا ہے. کون بن سکتا ہے؟ یہ بن سکتے ہیں, وہ عمران خان ہے. اچھا جی, اب یہ رئیس الٹاؤٹین فرماتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ونڈرفل بوائے ہیں اور ان کی چمک روشنی ہر جگہ ہے. شہباز شریف ہر جگہ, ہر محفل میں, خلوت میں, جلوت میں تعریف کرتے نہیں تھکتے ہوئے, ادھر ان کی بھی تعریف کرتے ہوئے کوئی نہیں تھکتا. تو پتہ نہیں ایسے میں کہنا چاہوں گا بھائی تو بس کر دے یار, کیسے کر لیتا ہے. اچھا, کامران شاہد صاحب نے سنائی ہے جی یہ جاوید لطیف صاحب کو کہ رمضان میں بھی بلکتے ہوئے بچوں کی آہ ان کو سنائی نہیں دیتی, حکمرانوں کو, غریب لوگوں کا درد ان کو سنائی نہیں دیتا, اور یہ اس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بڑی ٹھیک ٹھاک سنا دی ہیں, کڑوی کسیلی. تو میکسیمم کامنٹس کیجئے گا. ملاقات بہرحال ایک عدد ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں, اور یہ بھی دعا کیجئے کہ جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ مشکل اتنی بڑی مشکل نہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.